یا ایک لڑکی 13 سال کی عمر میں پہنچتی ہے تو اس کی برین میں ایک نیا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور اس کو ہمارے سائیکالوجی کے ایکسپرٹس بولتے ہیں کہ لو ونڈو کھلتی ہے، ایک لو ونڈو کھلتی ہے، اور اس عمر میں لڑکے اور لڑکی کو اس بات کی چاہت ہوتی ہے، اٹس اے نیچرل ڈیزائر، کہ اندر ایک چاہت ہوتی ہے کہ کوئی میرا ہو اور میں کسی کی ہوں۔ یہی لڑکے کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ کوئی میری ہو اور میں کسی کا ہوں۔ ایک نیچرل چیز ہے یہ، خدا نے اس کائنات کو چلانے کے لیے جو عجیب و غریب ارینجمنٹس کیے ہیں ان میں سے ایک ہی ہے، یہ میڈیکل فیکٹ ہے۔ اور اتنی میچورٹی نہ لڑکے میں ہوتی ہے نہ لڑکی میں ہوتی ہے۔ whom should I love? whom should I select for my emotions of love? میں کس سے پیار کروں، کس کو اپنا دوست بناؤں، کس کو اپنے آنکھوں میں سجاؤں، جس کی تصویر، کس سے ملنے کے سپنے دیکھوں؟ نہ لڑکا سمجھتا ہے نہ لڑکی سمجھتی۔ یہاں رول ہوتا ہے پیرنٹس کا۔ پیرنٹس ایسا ٹرین کرتے ہیں، ماں 11 سال کی عمر سے بچی کو سمجھانا شروع کر دیتی ہے، دھیرے دھیرے بہت فرینک باتیں ہوتی ہیں ماں اور بیٹی کے درمیان۔ اگر ماں سمجھدار ہے تو وہ بیٹی کو سمجھاتی ہے، دیکھو بیٹی اب تم اس ایج میں آ رہی ہو، اب تمہارا یہ دل چاہے گا کہ تمہاری سہیلیاں ہوں، تمہاری فرینڈس ہوں، اور آگے بڑھ کے دل چاہے گا کہ کوئی لڑکا بھی تمہارا دوست ہو۔ یہ بالکل تمہارے دل میں آئے گا۔ اب بیٹی ایک بات سمجھنا، مجھے شریک کر لینا سلیکشن میں، کس لڑکی کو تم اپنی سہیلی بناؤ، یہ فیصلہ بیٹی اکیلے مت کرنا، ابھی تم نے دنیا دیکھی نہیں ہے۔ مجھے شریک کرنا، میں تمہاری ایج سے گزری ہوں، بہت تجربے دنیا میں ہوئے، مجھے بہت کہانیاں سنی میں نے لوگوں کی، اس لیے میں تم کو ایک دوست کی طرح سمجھاؤں گی کہ تمہاری کلاس میٹس، روم میٹس میں کون سی لڑکی اس لائق ہے کہ تم اس کو اپنی دوست بناؤ۔ میری والدہ، یہ میں بات سنا رہا ہوں 1960s کی، جب میں 5 سال کا تھا، میری 2 بہنیں، دونوں مجھ سے بڑی، اب کسی کی عمر 8-9 سال کی ہوئی، کسی کی عمر 16-17 سال کی ہوئی، تو میں چھوٹا سا بچہ 5 سال کا، زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا، یہ دیکھتا تھا کہ ہر 1-2 مہینے کے بعد میری والدہ اپنی بیٹیوں سے کہتی تھی، بیٹی تمہاری کلاس میں جو لڑکیاں پڑھتی ہیں اور محلے کی جو لڑکیاں جن کے ساتھ تم کھیلتی ہو، جو آتی ہیں تمہارے پاس کھیلنے کے لیے، ہر 1-2 مہینے کے بعد وہ لنچ پر، ڈنر پر، ٹی پارٹی پر ہماری والدہ ان بچیوں کو انوائٹ کرواتی تھی، اور ان میں مسلم لڑکیاں بھی ہوتی تھیں، نان مسلم لڑکیاں بھی ہوتی تھیں، اور کھاؤ پیو، انجوائے کرو، آپس میں ہنسو۔ اس وقت والدہ اچھی طرح نظر ڈالتی تھیں ان لڑکیوں پر، اور اس کے بعد اپنی بیٹی سے، ہماری بڑی بہن سے کہتی تھیں کہ دیکھو وہ لڑکی جو کونے میں بیٹھی تھی، لال رنگ کا دوپٹہ اس کے سر پر تھا، اس لڑکی کو اپنی دوست بنانا، اور ان سب سے ہائی ہیلو رکھنا، بس کلاس میں دوست نہ بنانا، زیادہ قریب مت ہونا۔
بس اس لڑکی کو تم اپنی فاسٹ بیسٹ فرینڈ بنا لو. کیا سلیکشن ہوتا تھا ان کا, میں کیسے سمجھاؤں. وہی لڑکی بڑے ہونے کے بعد انتہائی نیک, پاک دامن, شریف, غریبوں کی خدمت گزار اور ہمدرد, وہی لڑکی ثابت ہوتی تھی. کیونکہ بہن کی شادی کے بعد بھی اور اس لڑکی کی شادی کے بعد بھی آپس میں ملنا جلنا, آنا جانا کبھی کبھی ہوتا تھا. نان مسلم لڑکیاں بھی تھیں ان میں, تو کبھی ہولی دیوالی کے موقع پر, عید بقرعید کے موقع پر وہ بچیاں آتی تھیں, ہماری بہنیں جاتی تھیں. ان لڑکیوں میں اتنی شرافت, اتنی سمجھداری, اتنی میچورٹی نظر آتی تھی. میری بڑی بہن حدیث کی عالمہ بنی اور انہوں نے حدیث کی ایک بہت زبردست اہم کتاب کا اردو میں ٹرانسلیشن کیا. وہ خود بہت بڑی حدیث کی عالمہ بن گئیں, اور ان کی شادی بھی جب ہوئی تو حدیث نبوی کے ایک بہت بڑے عالم کے ساتھ ہوئی, اور ان کے دونوں بیٹے بہت شاندار نوجوان علماء میں اس وقت ان کا شمار ہوتا ہے. تو میری عزیز بہنوں اور بچیوں, زندگی کے اس رخ کو کبھی اگنور مت کرو. ورنہ پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. تو یہ زندگی کی حقیقت, زندگی کا مقصد, اس کو سمجھنا, سیریسلی سمجھنا, اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے کو ٹرین کرنا اور اپنی بچوں کو ٹرین کرنا. اکثر مائیں نہیں کر رہی ہیں, خدا کرے کہ میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے. اکثر ماؤں کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کیا ہے.